سورۃ الحجرات ہے، ایسی عظیم صورت ہے، اگر اسی توجہ کا ترجمہ اور تفسیر صرف اے صورت پڑھ لیے نا تو سارا اخلاق بہت ہی بلند ہو جائے، سارا اخلاق بہت ہی بلند ہو جائے اور عبادت کرنے سے سانو مزہ ہے، سانو ذائقہ حاصل ہوئے، سکون ہے، سانو پتہ لگے کہ ساری عبادات قبول ہو رہی ہے۔ یہ ایسی عظیم صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان کرن تو بچیا کرو، سوچن تو بچیا کرو کہ فلانا اتوں آ رہا ہے تو کیوں آ رہا ہے، ادھر جا رہا ہے تو کیوں جا رہا ہے، بیٹھا ہے تو کیوں بیٹھا ہے، ستا پیا تو کیوں ستا ہے، خوش ہے تو کیوں ہے، رو رہے ہیں تو کیوں رو رہے ہیں۔ اس طرح کے گمان نہیں کر رہے کسی کے بارے میں، کیوں ان بعض الظن اثم، بعض دفعہ یہ جڑے گمان ہوتے ہیں یہ بڑا گناہ بن جاتے ہیں، اور گناہ جڑا ہوتا ہے وہ انسان واسطے خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کی جاسوسی نہیں کرنی، ٹوہے چ نہیں لگا رہنا، یہ کی کرتا ہے، کیویں کرتا ہے، کس طرح کرتا ہے، کھانا کیویں ہے، بیٹھتا کیویں ہے، اٹھنا کیویں ہے، رات کو کی کرتا ہے، دنے کی کرتا ہے، تھوڑا یہ کام نہیں ہے، تھوڑی ڈیوٹی نہیں ہے، تسی کسی بھی دوسرے مسلمان کی جاسوسی نہیں کرنی، وہ پیچھے ٹوہے چ نہیں لگا رہنا۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پھر ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرنی، ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرنی، اور یہ چیز یاد کرنا نہیں کہ غیبت ہے کی چیز۔ میں کہوں کہ اے بھائی اس طرح کرتا ہے، اس طرح کرتا ہے، یہ بری حرکت ہے، اور یہ حرکت یہ موجود ہوئے واقعی، اور میں ڈنکے کی چوٹ سے کہوں کہ میں سچ بول رہا ہوں، یہ غیبت ہے۔ غیبت ہے کہ جڑی حرکت اس بندے چ موجود ہے اور میں سر بازار یا محفل یا اپنے دوستوں چودا تذکرہ کر رہے ہیں، کادے واسطے؟ انہوں ذلیل کرنے واسطے۔ اس چیز تو اللہ تعالیٰ نے سختی نال منع کیا ہے کہ اگر کوئی غلطی کسی بندے چ موجود ہے تو یہ اجازت نہیں کہ کسی تیسرے بندے نال جا کے وہ تذکرہ کرو، چیز ہے کہ تسی سر بازار 10-15 بندے کی محفل تذکرہ کرو انہوں ذلیل کرنے واسطے۔ اللہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ جا رہے سفر رستے صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین نال سن، پیچھے دو ساتھیاں نے کسی تیسرے ساتھی کا تذکرہ کیا کوئی غلط انداز نہ، جدو اگے آئے اگے ایک جانور مریا پیا سی، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ادھر آؤ کہ تسی انہوں خریدنا چاہو گے، مریا جانور مردار جانور انہوں تسی خریدنا چاہو گے، لینا چاہو گے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی ویسے ہی گدھا ہے، مردار ہے، پھر مریا پہ اسی انہوں کیوں لئیے، اپنا درہم یا اپنا پیسہ ضائع کرنا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا چلو تم فری اچ لے جاؤ، بغیر کسی پیسے کی اے مرے ہوئے جانور تسی لے جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں اللہ کے نبی علیہ السلام سانو یہ پسند نہیں، حرام بھی ہے، ویسے بھی مریا پہ ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جڑا تسی پہلے گلا کر رہی تھی نا اپنے تیسرے بھائی کے بارے اس چیز تو بھی زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کسی کی غیبت کرنا، کسی کے بارے برا بھلا کہنا، کسی کو ذلیل کرنے واسطے وہ کمیاں کوتاہیاں وہ خامیاں اور لوگوں کا تذکرہ کرنا، محفل تذکرہ کرنا، ایویں ہے کہ جویں تسی اپنے کسی مردار بھائی کا گوشت کھا رہے ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں فَكَرِهْتُمُوهُ، یقیناً تسی اس چیز کو ناپسند کرتے ہو کہ تواڈے کسی بھائی کا گوشت بنا کے پکا کے فرائی کر کے تواڈے سامنے رکھا جائے کہ آؤ جی کھاؤ، پھر بھی تسی چنگا نہیں سمجھو گے، پسند نہیں کرو گے۔ تو اس واسطے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ کو ڈرتے رہو، إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ اس واسطے اگر اسی چاہتے ہیں ساری نیکیاں سانو فائدہ دیں، اسی عبادت کریے سانو مزہ آئے، سکون آئے، اطمینان حاصل ہوئے، پھر سانو اپنا اخلاق اچھا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ تو دعا دے، اللہ تعالیٰ
سانو سارے استقبال اچھا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.